सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज फैशन के नाम पर दुपट्टे का जो हश्र हुआ है शायद किसी का हुआ होगा। वो दुपट्टा जो कौम की बेटियों का तुर्रे इम्तियाज था, वो दुपट्टा जो कौम की बेटियों का निशान था, वो दुपट्टा जो शरीफों की शराफत की जमानत था, वो दुपट्टा अल्लाह अकबर जो कभी उठ जाता या कभी हवा में लहरा जाता तो उसी के सदक़े में बारान रहमत का नुज़ूल होता। वो दुपट्टा जिसके साए में पलने वाले, उस आंचल के नीचे पलने वाले कोई मोहम्मद बिन कासिम होता तो कोई तारिक बिन ज़ियाद होता, कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी होता तो कोई गौसुल आज़म दस्तगीर और गरीब नवाज होता। आज वो दुपट्टा खूटियों की जीनत बन गया, आज वो दुपट्टा गलों के अंदर लटक गया। आज ख़वातीन इस्लाम परेशान है। किस मामले को? घर में बरकत नहीं, घर में बरकत नहीं, शौहर प्यार नहीं देता, घरों में झगड़े होते हैं, आफात है, बलैयात है, खूब कमाते हैं फिर भी सुकून नहीं है। दुआएं हो रही है, इज्तिमात में दुआएं, मदरसों में दुआएं, फातिहा के वक्त दुआएं, खत्म कादिरिया शरीफ के वक्त दुआएं, बीबियों की न्याज़ें दिलाकर दुआएं, आस्तानों पर दुआएं। दुआएं कबूल क्यों नहीं होती? तुम बहुत कुछ हो सकती हो लेकिन सिद्दीक़ा नहीं हो सकती। आओ दिल के कानों से अपने दिलों पे हाथ रखकर जरा इस रिवायत को सुनो जिसका मफ़हूम मैं पेश करने लगा हूं। एक मर्तबा उम्मुल मोमिनीन अम्मा जान आयशा सिद्दीक़ा ने रसूल पाक से कहा, या रसूल अल्लाह, मैंने दुआ की मगर मेरी वो दुआ कबूल ना हुई। ध्यान से सुनना मेरी बहनों, माँ तो वो है कि जिसकी दुआ कभी रद्द नहीं होती। माँ तो वो है, आप ध्यान से सुनो, जो 5 और 10 बाप औलाद की माँ हो उसकी दुआ रद्द नहीं होती। जो सारे मोमिनीन की माँ हो उसकी दुआ रद्द कैसे हो सकती है? वो उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा जिसके मुतालिक आपने सुना, आयशा सिद्दीक़ा सलामुल्लाह अलैहा का मर्तबा ये है, हुजूर फरमाते हैं आयशा को औरतों पर ऐसी फजीलत हासिल है जैसे खानों पर सरीद को फजीलत हासिल है। यानी खानों में सबसे अफजल खाना अगर सरीद है तो औरतों में बीवी होने के एतबार से रसूल हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अम्मा आयशा को यह मर्तबा अता किया है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज भी जिसके हुजरे में सो रहे हैं, आराम फरमा रहे हैं, वो हुजरा अम्मा आयशा सिद्दीक़ा का हुजरा है। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम आखिरी ज़ाहिरी वक्त में जिसके मुंह की चबाई हुई मिसवाक हुजूर के मुंह में आई वो अम्मा आयशा सिद्दीक़ा है। और सबसे बड़ी बात ये, इस पर मैं अम्मा आयशा को किन लक़ब से याद करूं, उनकी बारगाह में कैसा खिराज पेश करूं। उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं, पहले उसको पढ़ने से पहले बात अर्ज करूं। एक बेटा कहता है मैं कितना खुश नसीब कि मेरे बाप का इंतकाल मेरी गोद में हुआ। एक भाई कहता है मैं कितना खुश नसीब कि मेरे भाई का इंतकाल मेरी गोद में हुआ। कोई कहता है मैं कितना खुश नसीब कि मेरे पीर का इंतकाल मेरी गोद में हुआ। अल्लाह अकबर। लेकिन आयशा सिद्दीक़ा वो खातून है कि रसूलुल्लाह ने जब पर्दा फरमाया तो उस वक्त नबी का सर अम्मा आयशा की गोद में रखा हुआ था। ये शान वाली खातून है अम्मा आयशा। लेकिन वो क्या कह रही है, या रसूलल्लाह, मैंने दुआ की, मेरी दुआ कबूल ना हुई। यानी उसके असरात जाहिर नहीं हुए, मेरी दुआ की कबूलियत का असर जाहिर नहीं हुआ। अभी अम्मा आयशा किससे कह रही? हुजूर से, जाने दुआ से, जाने ईमान से कह रही है, या रसूलल्लाह मेरी दुआ कबूल नहीं हुई, यानी उसका असर जाहिर नहीं हुआ। आका अलैहिस्सलाम अभी कोई जवाब देते, बुलबुले सिदरा आ गए, जिब्रील अमीन आ गए,
اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، اللہ آپ کو سلام کہتا ہے اور اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ بھلا عائشہ کی دعا کو کیوں نہ قبول کرے گا؟ عائشہ کی تو دعا ضرور قبول ہے، لیکن بات اتنی ہے کہ جس دعا کے بارے میں عائشہ عرض کر رہی ہے کہ ان کی وہ دعا قبول نہیں ہوئی، جب عائشہ وہ دعا کر رہی تھی تو ان کے بالوں کے تھوڑے سے حصے ان کے دوپٹے کے باہر لٹک رہے تھے۔ عائشہ جب دعا کر رہی تھی تو ان کے بالوں کے کچھ حصے، حالانکہ وہ اکیلی تھی، تنہا تھی، لیکن بالوں کے کچھ حصے باہر دوپٹے کے باہر لٹک رہے تھے۔ اسی لیے عائشہ کی دعا کا اثر ظاہر نہ ہوا، کیونکہ عورت جب دعا کرے اور اس کے بال نظر آئے تو اللہ اس دعا کو رد کر دیتا ہے۔ آپ بتائیں اگر دوپٹے کے نیچے کچھ بال کے حصے لٹکتے ہوں تو اماں عائشہ کی دعا کے بارے میں یہ بات آتی ہے، جو اپنے بالوں کی نمائش ولیموں میں کرنے جاتی ہو، جو اپنے بالوں کی نمائش دعوتوں میں کرنے جاتی ہو، جو اپنے بالوں کو باضابطہ طور پہ مردوں کی طرح کٹاتی ہو، جو اپنے بالوں کو معاذ اللہ الگ الگ کلر سے رنگ کر کے ہیروائن کی نقل کرتی ہو، ان عورتوں کا انجام کیا ہوگا؟ کتنا بڑا نقصان لے رہی ہو، کتنے بڑے نقصان میں ہو۔ اے خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزوں، بال مردوں کو بھی بتا کر ملنا کیا ہے۔ ایک بار رابعہ بصری غسل کر کے نکلی۔ حضرت رابعہ بصری جانتے ہیں، آپ نے بار بار رابعہ کا ذکر سنا ہوگا۔ یہ رابعہ وہ عورت کا نام ہے جب یہ سجدے کرتی تھی تو پیٹھ سے لے کے آسمان تک نور کی قندیلیں روک دیکھتے تھے۔ یہ رابعہ اس عورت کا نام ہے کہ جس کے استقبال کے لیے کعبہ چل کر آتا ہے۔ یہ رابعہ اس عورت کا نام ہے جو رات رات بھر اللہ کی عبادت کرتی ہے۔ ایک مرتبہ غسل کر کے باہر نکلی حمام سے یا غسل خانے سے باہر نکلی۔ ظاہر سی بات ہے کہ کوئی انسان غسل کر کے نکلے، بالخصوص کوئی عورت غسل کر کے نکلے تو ظاہر سی بات ہے بال کھلے ہوئے ہوتے ہیں، توجہ نہیں جاتی ہے۔ اللہ اکبر، بلکہ میں تو یہ سوچتا ہوں کہ اس علاقے کا ماحول ہی ہے، ہمارے اس علاقے کا، شاید ناسک سے لے کر کے ادھر خاندیش تک، عورتیں جب نہا لیتی ہیں تو بالوں کو سکھانے کے لیے چاہے دیور ہو یا جیٹھ ہو، وہ بالوں کو یوں کرتی ہے۔ گھر کے اندر یہ بھی نہیں دیکھتی کہ جیٹھ بیٹھا ہے کہ دیور بیٹھا ہے کہ بہنوئی بیٹھا ہے، کیونکہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ جیٹھ سے بھی پردہ فرض ہے، دیور سے بھی پردہ فرض ہے، خالہ کے بیٹے سے بھی پردہ فرض ہے، چچا کے بیٹے سے بھی پردہ فرض ہے، ماموں کے بیٹے سے بھی پردہ فرض ہے، پھپھی کے بیٹے سے بھی پردہ فرض ہے، لیکن ان سے پردہ کون کرتا ہے؟ ارے جو اجنبیوں سے پردہ نہ کرے وہ ان سے پردہ کیا کرے؟ اور جو پردہ نہ کرے وہ جہنم کے لیے تیار ہو جائے۔ دنیا میں اپنے آپ کو تیار کر لو جہنم کے لیے، اس لیے کہ پردہ فرض کیا گیا ہے، پردہ فرض کیا گیا ہے۔ بلکہ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ صحابیہ تو حضور علیہ السلام سے بھی پردہ کیا کرتی، صحابیہ حضور علیہ السلام سے بھی پردہ کیا کرتی تھی۔ اور آپ کو بتاؤں، ایک عورت نے پردے سے حضور کو چٹھی دی۔ ابھی مفتی صاحب قبلہ کو آپ چٹھیاں بھیج رہے تھے، سوال پوچھ رہے تھے، یہ کسی نہ کسی انداز میں صحابیات کی سنت ہے جس پر آپ کو عمل کرنے کا موقع ملا، اور الحمدللہ یہ سعادت آپ کو سنی دعوت اسلامی کے اجتماع میں نصیب ہوئی۔ یہ الگ سی عورتوں کی محفل کا انعقاد بھی کسی نہ کسی انداز سے صحابیات کی سنت ہے کہ صحابیات حضور علیہ السلام سے برکتیں لینے کے لیے جمع ہوتی اور وہ اپنے مسائل پوچھتی۔ بہرحال ذرا دیکھیں، آپ دھیان دیں اس حدیث پاک پہ۔ ایک عورت نے پردے کے پیچھے سے رکا دیا حضور کو، تو ہاتھ نکلا، ہاتھ تو حضور علیہ السلام نے رکا نہیں لیا، وہ چٹھی نہیں لی۔ آقا نے فرمایا پردے کے پیچھے سے چٹھی آ رہی ہے، یہ مرد کا ہاتھ ہے یا عورت کا ہاتھ ہے؟ فرق نہیں ہے اس میں، یہ ہاتھ مرد کا ہے یا عورت کا، اس میں فرق نہیں ہے۔ ہم نے پوچھا یا رسول اللہ، فرق کے لیے اگر عورت کا ہاتھ ہو تو کیا ہونا چاہیے؟ حضور فرماتے ہیں اگر یہ ہاتھ عورت کا ہے تو اس پہ مہندی کا رنگ ہونا چاہیے،
یعنی عورتیں مردوں کی طرح کبھی خالی ہاتھ نہ رہے، ہاتھوں میں مہندی ہمیشہ لگا کر کے رکھے. یہ نہیں کہ شادی ہے تو لگائیں، فنکشن ہے تو لگائیں. اس لیے کہ آپ مخصوص موقع پہ مہندیاں اس لیے لگاتے ہو کہ آپ کی مہندیاں بڑی مہنگی ہے. جو اسلامی مہندی ہے وہ تو یوں ہے، اٹھائی اور ہاتھوں پہ مل لیا. زیادہ سے زیادہ اپنے ہاتھ سے کوئی ڈیزائن بنانا جانتے تو بنا لیا. لیکن پھر فرمایا گیا کہ اگر وہ ہاتھوں پہ مہندی نہیں لگاتی تو کم سے کم اتنا تو کر لے کہ اپنے ناخنوں کو مہندی سے رنگ لے، تاکہ مرد اور عورت کے ہاتھ کا فرق واضح ہو جائے. یہ اسلام ہے.